ناول ہادہ جس کی رائٹر ہے نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی 8ویں ایپیسوڈ ہے اور ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سپہر رخصت ہوئی اور شام نے اپنے سائے در و دیوار پر پھیلا دیے، بدلتے رنگوں میں لپٹے آسمان کے تلے نیم کے درخت والے گھر کے آنگن میں حاتم ادھر سے ادھر چہل قدمی کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ کچن کی کھڑکی کی جانب نظر بھی ڈال رہا تھا جہاں سے دکھائی دیتی صوفیہ بیگم چولہوں کے آگے کھڑی پکوڑے تل رہی تھی۔ گرم تیل کی چٹکتی آواز اور مسالوں کی خوشبو میں گھل کر شام کی نرم خنکی سے ہم آہنگ ہونے لگی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا محتاط انداز میں ان کی نظروں سے ذرا اوجھل ہوا اور آنگن کے ایک کونے میں بنی سیڑھیوں پر جا بیٹھا، گردن موڑ کر گھر کے بند دروازے پر ایک نظر ڈالی۔ اب وہ خاموشی سے اپنے موبائل فون پر ایک نمبر ملا رہا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، بل مسلسل جاری تھی۔ وہ چند لمحے انتظار کرتے ہوئے نظریں غیر محسوس انداز میں دروازے اور آنگن پر ڈال رہا تھا۔ یکدم دوسری جانب کال اٹھا لی گئی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں اسامہ، میں ٹھیک ہوں، اس نے مدھم آواز میں مقابل کو جواب دیا۔ وہاں کیا حالات ہیں؟ کچن میں موجود صوفیہ بیگم تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ مطلب دوسرے گاؤں میں امن ہے؟ وہ بات کرتے ہوئے بار بار کچن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چلو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ شاید مقابل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تمہیں اپنے بھائی پر یقین نہیں ہے؟ میں پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہوں۔ جو کام میرے اور تمہارے بابا ادھورا چھوڑ کر گئے ہیں میں وہ پورا کروں گا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جس پر حاتم کے ابرو اٹھ گئے۔ تم اس معاملے میں نہیں پڑو گے؟ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ یکدم اسے صوفیہ بیگم کا آنچل نظر آیا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ فون پینٹ کی جیب میں ڈال کر وہ کھڑا ہو گیا۔ حاتم آ جاؤ، صوفیہ بیگم کی آواز پر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹاف روم میں بیٹھے حائد کے چہرے پر غصے کا تاثر چھایا ہوا تھا اور وہ سخت نظروں سے حذیفہ کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف حذیفہ کی آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں مگر چہرے پر معصومیت کا خول اوڑھ رکھا تھا۔ اچھا اب بس کر، چند لمحوں بعد وہ بولا مگر حائد کے تاثرات جوں کے توں رہے۔ حذیفہ کی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ تو نا انتہائی ذلیل انسان ہے، ڈھٹائی کی ساری حدیں تجھ پر تمام ہوتی ہیں۔ اپنی بے عزتی پر حذیفہ نے سر جھکا کر ہنس دیا۔ دیکھا، میں یہاں اتنی سنجیدہ بات کر رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے، کچھ تو شرم کر حذیفہ۔ حائد کا سارا غصہ حذیفہ پر نکل رہا تھا مگر وہ حسب معمول چہرے پر معصومیت طاری کیے بیٹھا تھا جیسے اس کا کوئی قصور ہی نہ ہو۔ اب ان لڑکیوں کا غصہ تم مجھ پر اتارے گا؟ اس کی آواز میں ہلکا سا خائف پن اترا جس پر حائد نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا اب تو غصہ تھوک دے، تیرے منہ پر نہ تھوک دوں؟ حذیفہ فوراً پیچھے ہٹا، کہیں واقعی میں اس کے چہرے پر نہ تھوک دے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر حائد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹرائلز کیسے ہوئے؟ حائد ذرا مدھم پڑا تو حذیفہ نے سوال کیا۔ ٹھیک ہو گئے، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ حذیفہ نے دوسرا سوال کیا۔ حائد نے سر اٹھایا اور اپنی دائیں جانب کرسی پر بیٹھے حذیفہ کی طرف دیکھا جیسے اس کی نیت کو پرکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جو پوچھنا ہے وہ بلا جھجک پوچھ لے، میں انسان نہیں کھاتا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے حذیفہ کے سوالات اس کا دماغ مزید گرم کر رہے تھے۔ تو پریشان کیوں ہے؟ حذیفہ کے سوال پر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ مگر اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ حذیفہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، اب تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ادھار بھی آدھا چکا دیا ہے مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ پریشانی، یہ الجھن، یہ بے چینی میرے وجود کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، جیسے میرے اندر کسی اندیکھی خواہش کی لو سلگ رہی ہو۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ خود بھی الجھن میں تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اب تو گھر میں بھی سکون تھا۔ حذیفہ نے انگلی ٹھوڑی پر رکھی اور غور سے حائد کے عنبر آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ یکایک اس کے چہرے پر ایک چمک ابھری جیسے کوئی راز پا لیا ہو۔ کہیں تجھے کوئی لڑکی پسند تو نہیں آ گئی؟ وہ پرجوش انداز میں بولا۔ حائد نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو بس یہی کسر رہ گئی تھی، اور بھی دکھے زمانے میں محبت کے سوا۔ اس کے مصرعے پر حذیفہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آہ، یہ کیا کہہ دیا یار، وہ قدرے مبالغہ آمیز انداز میں بولا تھا، پھر ذرا توقف کے بعد پوچھنے لگا، ویسے وہ کون سے دکھ ہیں؟ خود ہی تو کہا تھا کہ گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حائد زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ جا یار، تجھے تو پریشانی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیا انسان تبھی پریشان ہو سکتا ہے جب اسے محبت ہو جائے؟ وہ طنزی انداز میں بولا۔ انسان کا نفس بے شمار چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے مگر ضروری تو نہیں
کہ ہر خواہش پوری ہو جائے۔ زندگی تو خواہشات کے ایک نہ ختم ہونے والے تسلسل کا نام ہے۔ وہ ذرا رک کر مسکرایا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولا، چلو یار گھر چلتے ہیں، یہ باتیں تمہارے فہم سے باہر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ حذیفہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حائط کی باتیں اکثر اس کے لیے معمہ بنی رہتی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وقت کے زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ کسی ناسور کے مانند پلتے رہتے ہیں۔ کچھ دل پر نقش ہو جاتے ہیں اور کچھ روح پر۔ اور بھلا روح کے زخم اتنی آسانی سے منمل ہو سکتے ہیں؟ روح ازل سے سکون کی متلاشی رہی ہے، وہ سکون جو دنیا کی رنگینیوں اور ہجوم کی گہما گہمی نے اس سے چھین لیا ہے، وہ سکون جو انسان خود اپنے نفس کے ہاتھوں گنوا چکا ہے۔ نفس ہر لمحہ کسی نئی خواہش کا اسیر رہتا ہے اور انسان اسی کے تعاقب میں بھاگتا چلا جاتا ہے۔ کتاب کو بند کرتے ہوئے اس نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ یونیورسٹی کے کھلے میدان میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ اس میدان کی ایک جانب سنگی بینچ پر بیٹھی نقاب پوش لڑکی کی نظریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ میدان کے کناروں پر لگے قطار در درخت اپنے بلند قد کی وجہ سے محض سرگوشیاں سننے پر اکتفا کرتے دکھ رہے تھے۔ تیز رفتار ہوائیں یکدم تھم گئیں اور ان سیاہ آنکھوں پر ٹھہر کر گویا لمحہ بھر کے لیے متحیر ہوئیں۔ ان آنکھوں کی گہرائی میں کچھ جھلک رہا تھا، شاید گہری اداسی۔ ہوائیں چند لمحوں تک افسردگی سے اسے تکتی رہی، پھر آہستہ سے پلٹی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی نگاہیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر مرکوز تھیں، جن پر وہ اپنی انگلیوں سے نادیدہ نقوش بنا رہی تھی۔ اس کا دماغ الجھنوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ آج تک اپنے ہادہ کو درست نہیں کر سکی تھی۔ وہ یہ تو جان چکی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ کیسے کرنا تھا۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے ایک گہری آہ بھری۔ اس کے حافظے میں صرف مناظر آنکھوں کے سامنے کسی رواں فلم کے مانند چلنے لگے۔ یہ غیر معمولی یادداشت رکھنے والوں کا المیہ۔ بچپن میں شاید ہی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب وہ بے ساختہ مسکرائی ہو۔ یہ زندگی تھی جو اس سے بیزار تھی، یا وہ خود زندگی سے بیزار تھی؟ دفعتاً کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے حبور کو اپنی جانب آتا پایا۔ سرمئی لباس میں ملبوس وہ حافظ کو سب سے منفرد نظر آئی۔ ایک ہاتھ سے دوپٹہ کو سنبھالتی وہ حافظ کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حافظ کو اتنے فاصلے سے بھی اس کی آنکھوں کی چمک واضح دکھائی دے رہی تھی، زندگی سے بھرپور۔ وہ لڑکی حافظ کو بہت پسند تھی۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اتنے میں حبور اس کے ساتھ آ بیٹھی اور آسمان کی جانب دیکھا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، فضا کی خنکی سورج کی تپش سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ سوری، میٹنگ کافی لمبی ہو گئی۔ اس نے ذرا سی تھکن کے ساتھ حافظ کے قریب سے پانی کی بوتل اٹھائی اور چند گھونٹ گلے سے اتارے۔ چونکہ وہ کلاس کی جی آر تھی تو اسے بہت سی چیزیں سنبھالنی پڑتی تھی۔ کوئی بات نہیں، حافظ نے نرم لہجے میں کہا۔ پانی کی بوتل کو واپس رکھتے ہوئے حبور کی نظریں اس کی گود میں موجود کتاب پر پڑی۔ اس نے قدرے جھنجھلا کر حافظ کی جانب دیکھا۔ ہیزل براؤن آنکھوں میں خفگی اتری تھی۔ یار بس کر دیا کرو، اتنا پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ حافظ مسکرا دی۔ نہیں تو؟ حبور نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر یکدم لمبا سانس بھرا۔ اب وہ حافظ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے عام شہزادیاں نہیں پسند، مگر تم ایلسا ہو، ایسی ملکہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حبور کی بات پر حافظ نے اپنے لب وا کیے اور کچھ کہنا چاہا، مگر پھر کسی خیال کے تحت رک گئی۔ وہ حبور کو یہ نہیں بتا سکی کہ ایلسا کرس تھی، اس کی طاقت ہی اس کی کمزوری تھی۔ مگر تم ایک بزدل انسان ہو۔ اس کی تلخ بات پر حافظ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم اپنا اور دنیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، تم صرف وکٹم کارڈ کھیلنا چاہتی ہو۔ اب کی بار حافظ کی نگاہوں میں خفگی اتری، مگر اس نے حبور کو نہیں ٹوکا۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مگر مہربانی فرما کر اپنے اوپر سے مظلومیت کا چوغہ اتار پھینکو۔ اگر تم اپنے حق کے لیے نہیں بولو گی تو کوئی دوسرا بھی تمہارے لیے نہیں بولے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ حافظ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہیں نہ کہیں حبور کی باتیں درست تھیں، مگر اسے شوخ و چنچل حبور سے یہ باتیں سننے کی توقع نہیں تھی۔ تم حبور کی دوست ہو حافظ، اور حبور تو اپنا حق اگلے انسان کے حلق سے بھی نکال لے۔ حافظ اس کی بات پر مسکرا دی۔ حافظ تم وکٹم نہیں ہو، وارئر ہو۔ اب تم اپنے حق کے لیے بولو گی، خاموش نہیں رہو گی۔ آج کی دنیا خاموشی کی زبان سے ناآشنا ہے۔ بات کرتے ہوئے اس نے حافظ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنے آپ کا سامنا کرو، خود کو یقین دلاؤ کہ تم منحوس نہیں ہو۔ جو کچھ ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ تم لڑکی پیدا ہوئی ہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے بعد لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کی قصوروار بھی تم نہیں تھی، اور تمہاری ماں کی موت بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی۔
खुद को उन इल्ज़ामात से बरी जमा कर दो, वरना किसी दिन तुम उनके बोझ के नीचे दब जाओगी। चंद साहतों के लिए वहाँ खामोशी छाई रही। कबूल को लगा कि हाफा अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। तुम मत रोना, देखो हम ग्राउंड में बैठे हुए हैं। हाफा ने सर झटके हुए अपनी आंखें साफ की। ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए थी। वैसे तुम सियासतदान क्यों नहीं बन जाती, अच्छी तकरीर कर लेती हो। हाफा के हल्के फुल्के से अंदाज पर हबूर ने मसनूई खफगी जताने की कोशिश करते हुए उससे रुख फेर लिया। दफ़ा हो जाओ, मैंने इतनी मुश्किल से ये फ़िक़रात याद किए थे। उसकी खफ़गी भरे लहजे पर हाफ़ा का कहकहा बुलंद हुआ। उससे रुख फेर कर बैठी हबूर मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। ड्रामा क्वीन, अब उठ जाओ। हाफ़ा अपनी चीज़ें समेटते हुए खड़ी हो गई, जबकि हबूर ने एक ख़ाइफ़ निगाह उस पर डाली और अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसकी हरकत पर हाफ़ा ताज्जुब से सर हिलाकर रह गई। कुछ देर बाद वो एक दूसरे का हाथ थामे यूनिवर्सिटी की राहदारी से गुज़र रही थी। हवेली के वसी व अरीज जीने पलांगते हुए वो गहरी सोच में गुम थी। सफ़ेद संगमरमर की कदीम सीढ़ियों पर बिछी भूरी कालीन उसके कदमों की आहट को खुद में जज्ब कर रही थी। उसके तासरात देखने पर मालूम होता था कि वो किसी तज़ब्ज़ब का शिकार था। आखिरी जीने से उतरते हुए उसने एक नज़र खाली लाउंज पर डाली और अपने दाएं हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन को देखा। हाफा ने उसे वो काम करने से मना किया था जो वो अभी करने जा रही थी। अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए वो सुरमई सोफे पर आ बैठी, दोनों टांगें ऊपर चढ़ा ली और एक दफ़ा फिर लाउंज में नज़रें दौड़ाई। वहाँ खामोशी के पहरे छाए हुए थे। अबूर की आंखों में हल्का सा खौफ था। तमाम मुलाजमीन क्वार्टर्स में जा चुके थे। हमजा फार्म हाउस में था और बाबा जान सो रहे थे। आयशा गालिबन अपने कमरे में मौजूद थी, जो कि ऊपर सीढ़ियों की दाएं जानिब मौजूद था। अब उसने पुरसुकून होकर सोफे की पुष्ट से टेक लगाई और सीने पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस भरे। वो कौन सा कुछ गलत करने जा रही थी, फिर इतना डर क्यों लग रहा था। कब कपाते हाथों के साथ हाइद का नंबर निकाला और चंद लम्हे उसे देखती रही। शायद पहले किसी अजनबी से ऐसे बात करने के बारे में सोचा नहीं था, इसी वजह से वो उलझन का शिकार थी। उसने आंखें बंद करके सोचा कि क्या किया जाए। उसके लिए ये सब अजनबी था। अपने अंदर से मिलने वाले जवाब पर उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी और फिर सर झटककर हाइद के नंबर पर सलाम का पैगाम भेजा। वो स्क्रीन को देखती गई, जिस पर फूटने वाली नीली रोशनी में उसका चेहरा जगमगा रहा था। चुटिया से निकलती सुनहरी जुल्फें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी, जिन्हें वो बार बार कानों के पीछे उड़स देती थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, सतवा नाक, चमकती खाकी माइल फंद की आंखें, उस पर से पहाड़ों में रहने वाली दोशीज़ा का गुमान होता था। अब वो स्क्रीन को देख ही रही थी कि यकदम उसकी आंखें हैरत से पहले दूसरी जानिब से जवाब आ चुका था, जो कि चंद हरूफ पर मुश्तमिल था। वालेकुम अस्सलाम, कौन? वो सोचती रह गई कि अपना तारुफ किन अल्फाज के साथ करवाए। खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते हुए लिखना शुरू किया। अपना नाम और डिपार्टमेंट लिखने के बाद वो एक लम्हे को रुके और वक्त देखा। सर, आपने सुबह असाइनमेंट के टॉपिक के लिए रिमाइंडर देने का कहा था। हाइद को मालूम नहीं था कि हबूर जी आए थी। उसने पूरी क्लास के सामने कहा था कि रात 12 बजे से पहले कोई उसे याद दिला दे, और हबूर ने बहुत सोचने के बाद उसे मैसेज कर डाला था। ओके मिस हबूर, आपका शुक्रिया। मैं आपको थोड़ी देर तक टॉपिक्स के नाम भेज देता हूँ। स्क्रीन पर उभरते अल्फाज पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इर्द गिर्द से बेनियाज होकर उसने गर्दन सोफे पर ढलकाई और सुनहरी लट को अपनी उंगली के गिर्द लपेटने लगी। कुछ देर पहले वाला खौफ अब ज़ाहिल हो चुका था। जीने उतरती हुई आयशा के कदम ठटके। उसने कदरे हैरत से लाउंज में बैठी हबूर को देखा। हबूर के नज़दीक पहुंचकर आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जो कि आंखें मूंदे मुस्कुराए जा रही थी। अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस करके हबूर बुरी तरह चौंकी। झट से आंखें खोलते हुए आयशा को मतहविश नज़रों से देखा और गैर महसूस अंदाज में मोबाइल की स्क्रीन को बंद किया। आयशा ने कंखियों से उसकी यह हरकत देखी थी। आयशा, अभी मेरा दिल बंद हो जाना था, वो अपनी आवाज़ को मध्यम रखते हुए बोली। आयशा बगौर उसके तासरात देख रही थी। किसे इतनी महंगी से सोचा जा रहा था। हबूर को अपने इर्द गिर्द घंटियां बजती हुई महसूस होने लगी। यूं लगा जैसे उसका चेहरा तप रहा था। मैं क्यों किसी को सोचूंगी, वो तो मैं हाफा से बात कर रही थी, रवानी से बोलते हुए उसे एक लम्हे के लिए बुरा लगा। आयशा को पता नहीं उसकी बात पर यकीन आया था या नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए हबूर के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर यकीन है हबूर, मान दिया गया, मगर एक बात याद रखना कि तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ शाहगढ़ में लिखा है। उसे मालूम था कि बाबा हुजूर हबूर के मुतालिक क्या सोचे बैठे थे। उड़ने से पहले अपने परों को उनकी हुदूद बता देना। हबूर का दिल डूब कर उभरा। उसे उड़ने से पहले ही हुदूद का बताया जा रहा था। मेरे पर हुदूद नहीं जानते आयशा। उसके मजबूत लहजे पर आयशा मुस्कुरा दी।
پھر اپنے پروں کو اطلاع کر دو کہ وہ کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس حویلی کی لڑکیوں کو ہر چیز کی اجازت دی گئی ہے، مگر محبت کرنے کی نہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات کھڑی مت کرنا، وہ گہرے لہجے میں کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ غالباً وہ پانی پینے آئی تھی۔ حبور بے سود سے صوفے پر رہ گئی۔ اسے بار بار یاد دلایا جا رہا تھا کہ اس شاندار حویلی میں پیدا ہونے والی لڑکی کے ہاتھوں میں محبت نامی لکیر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے بے دلی سے موبائل صوفے پر پھینک دیا۔ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اب اسے حائد کے میسج کا انتظار بھی نہیں تھا۔ چھوٹے سے محلے کے اس گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ کہیں سے بچوں کا شور اٹھ رہا تھا تو کہیں سے ان کی ماؤں کے جلے کٹے جملوں کی گونج کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کچن سے اٹھتی ناشتے کی خوشبو بھی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی گھر کے صحن کے بیچوں بیچ موجود لکڑی کے کاؤنٹر کے آگے کھڑا حائد اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ کاؤنٹر پر نیلا نرم کپڑا بچھا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن سا دماغ میں سارے دن کے کام ترتیب دے رہا تھا۔ صحن کے دونوں جانب راہداریاں بنی تھیں جن میں قطار در قطار کمرے موجود تھے جو کہ وہاں کے مکینوں کے لیے مختص تھے۔ وہ اپنے سے بڑے دو بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ابھی وہ کپڑے استری کر کے ہٹا ہی تھا کہ اس کی بڑی بھابھی ایک راہداری سے نکلتی اس کی جانب بڑھی۔ ان کے ہاتھوں میں احمد کے کپڑے تھے۔ ارے حائد، شکر ہے تم یہاں مل گئے۔ یہ احمد کے کپڑوں پر استری تو پھیر دو۔ وہ حائد کا جواب سنے بغیر ہی واپس پلٹ گئی۔ حائد گہرا سانس بھرتا اپنے ہاتھوں میں موجود کپڑے دیکھتا رہ گیا۔ اور کرو ان حرام خوروں کی خدمتیں، میرے بچے کو تو سبھی نوکر سمجھ رکھا ہے۔ حائد کی دائیں جانب موجود چارپائی پر بیٹھی فہمیدہ بیگم نے دہائی دی۔ حائد اب خاموشی سے کپڑوں پر استری پھیر رہا تھا۔ میں آکھیا کہ میرا پتر یونیورسٹی وچ پروفیسر سے، کسی کو اونچی آواز میں باور کروایا گیا۔ حائد اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر میں تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہونے والی تھی اور وہ اس گولہ باری سے پہلے ہی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو اندر سے ثنا بھابھی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب دونوں اطراف سے حملہ کیا جا رہا تھا اور وہ اس بم باری کی زد میں آنے سے پہلے دائیں جانب موجود راہداری میں گھس گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ ثنا بھابھی اسے کوئی کام کہتی جس پر اماں جان کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا۔ وہ روز کی اس چک چک سے زچ ہو چکا تھا اور اب وہ اس کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا خاندان اس جہنم نما گھر میں پالنا نہیں چاہتا تھا جو آشیانِ انتشار کا شکار ہو جائیں۔ وہاں کے بچوں کے ذہنوں میں زہر بھر جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے اپنا حصہ لے کر الگ گھر بنانا چاہتا تھا۔ پھر وہ سارے خیالات کو جھٹکتا ہوا یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگا۔ ڈائننگ روم میں موجود لمبے شیشے کی میز کی ایک جانب موجود سربراہی کرسی پر سجاد شاہ براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب حمزہ جبکہ بائیں جانب حبور بیٹھی تھی۔ حبور کے ساتھ والی کرسی پر عائشہ موجود تھی۔ ڈائننگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی چمچ پلیٹ کی سطح پر بجتا تو ایک گونج سی پیدا ہوتی۔ کمرے میں کھانے کی اشتہا انگیز مہک رقص کر رہی تھی۔ حبور نے ایک نظر لوازمات پر ڈالی اور پھر ناشتہ کرتے سجاد شاہ کی جانب دیکھا۔ اب اس کی نظریں سنجیدگی سے ناشتہ کرتے ہوئے حمزہ پر ٹھہری۔ اسے سجاد شاہ سے ایک ضروری بات کرنی تھی مگر اس چنگیز خان کی موجودگی میں ہرگز نہیں۔ بابا حضور کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی مگر کبھی کبھار ایک دم ہی بگڑ جایا کرتی تھی۔ بابا حضور نے چائے کا کپ اٹھایا تو حبور نے گلا کھکارا جس پر حمزہ نے ٹھٹک کر جبکہ بابا حضور نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ عائشہ سب سے بے نیاز بیٹھی چائے کے گھونٹ حلق میں اڈیل رہی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے حمزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا حضور نے ایک نظر حمزہ پر ڈالی اور پھر سمجھتے ہوئے اذوات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اسے حمزہ کی موجودگی میں ان سے بات نہیں کرنی تھی۔ چائے پینے کے بعد باغ میں چلتے ہیں۔ ان کے نرم لہجے پر حبور مسکرا اٹھی۔ حمزہ یوں بیٹھا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ حویلی میں آج کل عائشہ کی شادیاں کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بابا حضور کی بات پر عائشہ نے کانٹا پلیٹ میں رکھا اور ان کی جانب دیکھا۔ بابا حضور، مجھے ٹیوٹر چاہیے۔ وہ آرکیولوجی میں آن لائن ماسٹرز کر رہی تھی۔ بابا حضور نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی اچھی سی اکیڈمی سے منسلک ہو جائے مگر اس نے منع کر دیا۔ اب اس کی بات پر بابا حضور سوچ میں گم ہو گئے جبکہ حبور کے دماغ میں چھپاکا ہوا۔ میری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں جو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ حبور کے پرجوش انداز پر سجاد شاہ مسکرائے۔ وہ اسی پروفیسر سے بات کریں گے۔ عائشہ کو کوئی غرض نہیں تھی کہ پروفیسر کون تھا، بس حبور نے کہہ دیا تھا تو مطلب اچھا ہی پڑھاتا ہوگا۔ ناشتہ کے بعد سجاد حبور کے ہمراہ باغ کی جانب بڑھ گئے۔
पुश्त पर हाथ बांधते चलते हुए बाबा हुजूर के पीछे हबूर मौजूद थी, जो उन्हीं की नकल करते हुए चल रही थी। सुबह की ताज़ा हवा जब चेहरे पर पड़ती तो एक ठंडा सा एहसास छोड़ जाती। सूरज की मध्यम किरणें छन छन करती सब्ज घास भरी जमीन पर गिर रही थी। पौधों में कोंपलें फूट चुकी थी, जहाँ से निकलती नई जिंदगी एक नवीद सुना रही थी, बाहर की आमद की नवीद। चंद कदम चलने के बाद बाबा हुजूर कुर्सी की जानिब बढ़े। उनकी तकलीद करते हुए हबूर भी उनके सामने आ बैठी। लॉन के सुरमई सूट के साथ हमरंग दुपट्टा को सर पर जमाए वो गर्दन अकड़ाए बैठी थी, आंखों की चमक दीदनी थी। बाबा हुजूर बगौर उसके चेहरे को देख रहे थे। क्या बात करनी है हबूर? किसी भी मुलाजिम को बाग के इस हिस्से में आने की इजाज़त नहीं। एक ख़ास माली गुलामुद्दीन भी मखसूस औकात में यहाँ आकर सफाई कर दिया करता था। वजह हवेली की ख़वातीन थी। आयशा और हबूर अक्सर ही बाग के इस हिस्से में पाई जाती थी। कुर्सियों के सामने एक मसनूई झील बनाई गई थी, जिसमें बहुत सी बत्तखों ने अपना डेरा जमा रखा था। झील के एक जानिब दीवारों का एक चबूतरा बना था, जिसमें हबूर की ख्वाहिश के मुताबिक एक लकड़ी का झूला मौजूद था। बाबा हुजूर की बात पर हबूर आगे को झुकी और इधर उधर देखा। बाबा हुजूर भवें सुखड़े उसके अंदाज देख रहे थे। हमजा ने वो लम्हे भर को रुके और बाबा हुजूर की आंखों में देखा। हबूर और उनकी आंखों का रंग एक सा था। हमजा ने मुझे मारने की कोशिश की है। हबूर उनकी आंखों में देखती रही, जिसमें पहले नासमझी उतरी और फिर हैरत। चंद लम्हों की हैरत के बाद वो पुरसुकून हो गई। बाबा हुजूर चंद लम्हे सोचते रहे और फिर उसके अंदाज में आगे की जानिब झुके। हबूर भी उसी हालत में बैठी थी। तो हमजा शाह ने हबूर शाह को मारने की कोशिश की है? उनके सवाल पर हबूर ने जोरों शोर से इस्बात में सर हिलाया। बाबा हुजूर ने अपना चेहरा कुर्सी पर गिराया और हंस पड़े। हबूर खफगी से सीधी हुई। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? छोटी सी नाक गुस्से से फूल गई। बाबा हुजूर ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखा, जिसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा गुस्से की हिद्दत की वजह से मजीद सुर्ख नजर आ रहा था। अरे, हमारी क्या मजाल कि हम हबूर शाह की शान में गुस्ताखी करें? सज्जाद शाह एक उसूल पसंद आदमी थे। उनकी सुलह जो तबीयत के बाइस ही गांव में अमन कायम था, वरना असफन शाह के ज़माने में भी शाहगढ़ और ईवान नगर के दरमियान काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, उसने क्या किया है? हबूर ने, जो सर झुकाए बैठी थी, फौरन उनकी जानिब देखा। क्या बता देना चाहिए? उसने मेरा गला दबाया। हबूर की बात पर बाबा हुजूर संजीदा हो गए। आंखों से मुस्कुराहट गायब हो गई। हमजा ने हबूर का गला दबाया, मगर क्यों? कहीं हमजा ने उनकी बात का बदला हबूर से तो नहीं लिया? आपने कुछ किया था? हबूर खामोश रह गई। बाबा हुजूर को क्या बताती? क्या हमजा उसकी दोस्त का नंबर मांग रहा था? उसके चेहरे पर उभरते सोच के बादल बाबा हुजूर की ज़ेरिक निगाहों से मख्फी नहीं रह पाए। हबूर, तंबी लहजे में कहा गया। बाबा हुजूर, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। वही गुस्से से भरा हुआ आया और मेरा गला दबाने लग गया। उसने चेहरे पर मासूमियत सजाते हुए कहा। उसकी बात पर बाबा हुजूर ने एक लंबा सांस भरा। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि हमजा ने हबूर से उनकी बात का बदला लिया था। बाबा हुजूर, वो इतना गुस्सा क्यों करता है? उसके मासूमाना अंदाज पर सज्जाद शाह हल्का सा मुस्कुरा दिए। हबूर आंखों में सवाल लिए उन्हें देख रही थी। वो गुस्सा नहीं करता हबूर। मध्यम लहजे पर हबूर ने ताज्जुब से उनकी जानिब देखा। चंगेज़ खान गुस्सा नहीं करता? इस बात को तो सदी का सबसे बड़ा झूठ चाहिए। बाबा हुजूर, मेरे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप आराम करें, हल्के फुल्के से अंदाज में कहते हुए हबूर उठने लगी, मगर बाबा हुजूर की अगली बात पर थम गई। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। हबूर ने वापस बैठते हुए आंखों में खदशा लिए उनकी जानिब देखा। जब वालिदैन औलाद को उनकी बढ़ती उम्र का एहसास दिलाएं, तो उनके दिल में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हबूर के साथ भी हुआ था। जब आयशा आपकी उम्र की थी, तब उनका निकाह हो चुका था। उसका खदशा यकीन में बदलने लगा। अब वो सर झुकाए बैठी थी। हमजा से इतना मत लड़ा करें। आखिर सारी उम्र उसके साथ ही गुजारनी है। आखिरी कील ठोक दिया गया। अब वो आंखों में तहीर, खौफ, मायूसी लिए बाबा हुजूर की जानिब देख रही थी, जो उसकी जानिब मतवज्जा नहीं थे। मैं सोच रहा था कि आयशा की रुखसती के साथ ही आप दोनों का निकाह भी कर दूं। हबूर के हलक में कुछ अटक सा गया। उसे अपने इर्द गिर्द परिंदों को चहचहाट भी सुनाई नहीं दे रही थी। समात में सिर्फ आयशा के जुमले गूंजने लगे। उड़ने से पहले अपने परों को उनकी हुदूद बता देना। अब बाबा हुजूर आयशा की शादी के मुतालिक कुछ कह रहे थे, मगर वो सुन कहाँ रही थी। उसकी निगाहों के सामने किसी की छवि उभरी थी। उसने बेइख्तियारी अपनी मुट्ठियां भींच ली। आंखों में पानी जमा हो गया। उसके परों को तो उड़ने से पहले ही काट दिया गया था। अच्छा, आप एक प्रोफेसर की बात कर रही थी, ज़रा मुझे उनका नंबर दीजिए।
انہوں نے اچانک اپنا رخ حبور کی جانب کیا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان کے دیکھنے پر حبور نے آنسو اپنے اندر ہی اتار لیے۔ اب وہ سامنے میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا رہی تھی۔ سجاد شاہ دانستہ طور پر خاموش رہے۔ انہیں اپنی بیٹی پر یقین تھا کہ وہ ان کے فیصلے کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ اس کے معاملے میں پرسکون تھے۔ انہیں حمزہ شاہ کی فکر تھی جو انہیں صاف انکار کر چکا تھا، مگر وہ بھی جانتے تھے کہ حمزہ شاہ کو مات کیسے دینی تھی۔ حبور نے حائط کا نمبر نکالا اور چند لمحوں کے لیے دیکھتی رہی۔ بابا حضور نے اپنا موبائل اس کے جانب بڑھایا تو وہ چونکی۔ سیو کر دیں، میں ان سے بات کر لوں گا۔ بابا حضور کا موبائل فون پکڑتے ہوئے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے حائط کا نمبر سیو کیا۔ آنکھوں کے آگے بار بار دھند چھا رہی تھی۔ میں اندر جاؤں؟ نمبر سیو کرنے کے بعد خود پر جبر کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ بابا حضور نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور جذبات میں سر ہلا دیا۔ حبور نے شکر کا سانس بھرا، ان کا موبائل میز پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے قدم تیزی سے اندر کی جانب پڑے تھے۔ آنکھوں سے سیال مادہ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ بابا حضور نے تعصب سے اس کی پشت کی جانب دیکھا۔ عبدالہادی اس وقت ایک نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج سے سجے کمرے میں موجود میز کی ایک سمت کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کی دوسری جانب سفید اوور کوٹ پہنے ایک سنہری آنکھوں والی ڈاکٹر موجود تھی، جس کے چہرے پر ہلکی سی نرماہٹ موجود تھی۔ عبدالہادی، آپ کی بہن کو شیزوفرینیا ہے، وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر عبدالہادی کا دل بیٹھ گیا۔ حافظہ کمرے سے باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے جس میں مریض ایسی چیزیں تصور کرنے لگتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کے دائیں جانب موجود میز پر غور کرو تو وہاں ایک سرٹیفکیٹ موجود تھا جس کے درمیان میں لکھے سنہرے حروف بہت واضح تھے۔ کیا لکھا تھا ان پر؟ ڈاکٹر اسرا یاسر۔ مطلب وہ جو دیکھتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے؟ اس کے سوال پر ڈاکٹر اسرا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اس کے فکر مندانہ انداز پر اسرا مسکرائی۔ اسے سامنے بیٹھے لڑکے میں کسی کا عکس دکھائی دے رہا تھا، ایسے لڑکے کا جو آج بھی اس کے لیے فکر مند ہو جایا کرتا تھا۔ جی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہیں چند سیشنز لینے پڑیں گے۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور ایک خوبرو مرد اندر داخل ہوا۔ ہادی گردن موڑے اسے دیکھنے لگا، جو سیاہ شرٹ کو کوہنیوں تک موڑے چہرے پر سنجیدگی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں بھی اس کے چہرے کی طرح سنجیدہ تھیں۔ اسرا لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ ویٹ کروں؟ اس کی نظریں اسرا تک پہنچتے ہی خود بخود نرم ہو گئیں۔ اسرا اس کے دیکھنے پر مسکرا دی۔ نہیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو وہ جذبات میں سر ہلاتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ اسرا نے کاغذ پر پین کی مدد سے چند لکیریں کھینچی اور اس کاغذ کے ساتھ ساتھ اپنا کارڈ عبدالہادی کی جانب بڑھایا۔ حافظہ کو یہ میڈیسنز دیں اور ہفتے میں ایک دفعہ مجھ سے اپائنٹمنٹ لے لیجیے گا۔ ہادی نے اس مرد کی جانب دیکھتے ہوئے وہ چیزیں پکڑ لی۔ نہ جانے کیوں ہادی کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسرا نے عبدالہادی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ مرد عبدالہادی کو گھور رہا تھا، جبکہ اسرا کے دیکھنے پر وہ فوراً سے مسکرا دیا۔ عبدالہادی، یہ میرے شوہر محیب رضا حسین ہیں۔ اس تعارف پر محیب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہادی بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اوکے ڈاکٹر، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اسرا نے جذبات میں سر ہلایا تو وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکا مجھے نعمان کی طرح لگا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کی سماعت میں ڈاکٹر اسرا کے جملے گونجے۔ کون نعمان؟ خیر مجھے کیا؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے حافظہ کی جانب بڑھا، جو اسے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ نیلے اسٹالر سے چھلکتی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ ہادی ہلکا سا مسکرایا۔ بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دونوں ہاسپٹل کی مرمری راہداری سے گزرتے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ ارد گرد لوگوں کی گہما گہمی چھائی تھی تو کہیں سے رونے کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کے خارجی دروازے نے ان دونوں کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی حمزہ کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ رہی تھی، جو کہ حمزہ کے کمرے کے ساتھ موجود تھا۔ آج اتوار تھا، جس وجہ سے وہ اپنے اسٹڈی روم میں ہی کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اسے حمزہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو حافظ سے۔ اس نے دروازے کے آگے رک کر آنکھوں کو صاف کیا اور ایک گہری سانس کھینچی۔ ریلیکس حبور، ریلیکس۔ دروازے کے ہینڈل کو گھماتے ہوئے ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اندر موجود کرسی پر بیٹھے حمزہ کا انہماک ٹوٹا۔ بھویں سکڑی اور آنکھوں میں برہمی لیے دروازے کی جانب دیکھا۔ عین دروازے کے درمیان حبور سرخ چہرہ لیے ایستادہ تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر حمزہ کو کچھ غلط ہونے کا گمان ہوا۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔
तुम्हें पता था ना, अंदर दाखिल होते हुए वो बेतासिर लहजे में बोली। हमजा की आंखों में उलझन सी घुल गई। हबूर किस बारे में बात कर रही थी? पहेलियां बुझवाना बंद करो हबूर। तुम्हें मालूम था ना कि बाबा हुजूर हम दोनों का रिश्ता तय कर चुके हैं। उसकी आवाज़ कदरे ऊंची थी। हमजा का चेहरा बेतासिर हो गया। मतलब हबूर को भी उस रिश्ते से एतराज़ था। मैं बाबा हुजूर को मना कर चुका हूँ। वो पुरसुकून होकर सिया सोफे पर जा बैठा। हबूर को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। हमजा, वो आयशा की रुखसती पर हम दोनों का निकाह करने का इरादा रखते हैं। उसकी बात पर हमजा चौंका। बाबा हुजूर ने उसकी बात नहीं मानी थी। हमजा ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर फिर रुक गया। उसकी आंखों का अर्तकाज कमरे के खुले दरवाजे की दहलीज पर खड़े बाबा हुजूर पर था। उसने सर झटक कर लंबा सांस भरा। उसके तासरात को देखते हुए हबूर की गर्दन मोड़ी और नजरें दरवाजे पर मौजूद बाबा हुजूर पर उठी। उसके संजीदा चेहरे को देखकर वो समझ गई कि वो उसकी बात सुन चुके हैं। वो 2 कदम पीछे को हटी। सज्जाद शाह पुश्त पर हाथ बांधे धीरे से आगे बढ़े। हमजा अब सीधा हो बैठा। उसकी बेतासिर जबकि हबूर के खौफ भरी नजरें बाबा हुजूर के ताकुब में थीं। वो अब शीशे की मेज़ के दूसरे जानिब मौजूद हमजा की रॉकिंग चेयर पर बैठ चुके थे। अब कुर्सी दाएं से बाएं झूल रही थी और साथ में हबूर का दिल भी। उनकी सोच पढ़ पाना मुश्किल काम था। यकायक कुर्सी रुकी और हबूर को लगा उसका दिल भी रुक गया। वो हमजा की जानिब देख रहे थे जो उनके दाएं जानिब मौजूद सियाह सोफे पर बैठा था। कमरे की सुरमई खामोशी सियाह होती जा रही थी। हबूर आहिस्तगी से चलते हुए हमजा के साथ वाले सोफे पर जा बैठी। हमजा खामोशी से बाबा हुजूर को देख रहा था। सज्जाद शाह नर्म रवि से कुर्सी के बाजू पर अपने उंगलियां फेरने लगे। तुम्हें पता है हमजा, सबसे बड़ा नशा ताकत का नशा होता है, और जब तक कुर्सी ना हो ताकत नहीं मिलती। ताकत हासिल करने के लिए पहले कुर्सी हासिल करनी पड़ती है। उनकी सर्द सी सरगोशी पर हमजा और हबूर की आंखों में अचंभा फैला। हमजा चंद लम्हे उन्हें देखता रहा और फिर उसने गहरा सांस खींचते हुए सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। वो बाबा हुजूर की अगली बात का मुंतजिर था। तुमने इतने साल शाहगढ़ के सरदार बनने के ख्वाब देखे, अब की बार वो चौंका। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम पर कब, कैसे और कौन सा वार करना है। वो आज सुबह वाले बाबा हुजूर से बहुत मुख्तलिफ लग रहे थे। ये तो शाहगढ़ के सरदार सज्जाद शाह थे जो हवेली के अंदर बैठे सियासत कर रहे थे, अपनी मर्जी से मोहरे चल रहे थे। हमजा की आंखों में ज़ख्मी सा तासुर उभरा जिसे वो बहुत जल्दी दबा गया। मैं जानता हूँ शाहगढ़ का सरदार बनने का तुमसे ज़्यादा कोई हकदार नहीं। मैंने तुम्हारी सलाहियतों पर कभी शक नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम शाहगढ़ को संभाल सकते हो। वो लम्हे भर को रुके। हमजा सांस रोके उनकी बात सुन रहा था। मगर संभालोगे तो तब जब तुम्हारे पास शाहगढ़ की गद्दी होगी। उनकी आवाज़ ने सूर फूंका और सबको साकित कर दिया। हमजा आंखों में बेयकीनी लिए उन्हें देख रहा था। क्या मतलब बाबा हुजूर? हबूर की बात पर सज्जाद शाह सर्द सा मुस्कुरा दिए। आप फिक्र मत करें। अब उनका रुख हबूर की जानिब था। मैं तो हमजा से बस इतना पूछना चाहता था कि हमजा की आंखों की बेयकीनी ख़त्म हो चुकी थी। वो जैसे जानता था कि अब सज्जाद शाह कौन सा फरमान जारी करने वाले थे, शाहगढ़ की गद्दी या फिर वो लड़की। हबूर का सांस थमा और उसने मतहविश सी नज़रों से हमजा की जानिब देखा जिसकी आंखों में इस बात पर कर्ब उभरा था, कहीं अंदर दर्द हुआ था और बहुत गहरा हुआ था। वो बेतासिर चेहरा लिए बाबा हुजूर को देखता रहा। यूं लगा जैसे दिमाग और दिल में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करने को कह दिया गया हो। अगर किसी एक भी चीज़ को चुनता तो दूसरी छूट जाती और फिर मौत यकीनी थी, और हमजा शाह को ऐसी मौत कबूल नहीं थी। बताओ हमजा, सरदारी या फिर वो लड़की? सज्जाद शाह सर्द नज़रों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहे थे। हमजा ने लंबा सांस भरा। दिल की धड़कन काबू में आ चुकी थी। उसे याद आ चुका था कि वो एक वकील था और भला वकीलों से बेहतर दलाइल किसके पास हो सकते हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, उसके पास दलाइल थे। उसने एक टांग पर दूसरी जमाते हुए आंखों में मुस्कुराहट ली उनकी जानिब देखा। अब वहाँ सज्जाद शाह का भतीजा नहीं बल्कि एडवोकेट हमजा शाह बैठा था जो अपनी अहमियत बहुत अच्छे से जानता था। सरदार साहब, उसने अपने लब खोले। अगर वो रिश्तों का पास भूल ही रहे थे तो हमजा शाह पीछे क्यों हटता? जो उसके साथ बुरा करेगा फिर अपने नताइज का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। वो कुछ देर पहले तक उन्हें बाबा हुजूर समझ रहा था मगर नहीं, उसके सामने एक सरदार बैठा था। क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि अगर मुझे सरदार नहीं बनाएंगे तो किसे बनाएंगे? वो चेहरे पर कमीनगी सजाए बोल रहा था। अबूर का दिल डूब कर उभरा जबकि सज्जाद शाह के चेहरे की रंगत भी उड़ी थी।
کیونکہ مجھے تو آپ کا وارث کہیں نظر نہیں آ رہا۔ حبور، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس نے گردن موڑ کر حبور سے پوچھا۔ حبور کو اس سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ جانے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ چکا تھا۔ اس کی بات پر سجاد شاہ کی آنکھوں میں ملال اترا تھا۔ انہوں نے کم از کم حمزہ سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی۔ ہاں، اگر آپ اپنے وارث کو یہ شاہ گڑھ کا سردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اپنی ہی بات سے محفوظ ہوتا وہ ہنس دیا۔ سجاد شاہ کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے حمزہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مگر اس بات کی ضمانت میں نہیں دے سکتا کہ میں اسے زندہ رہنے دوں گا۔ وہ تمسخر خیز تبسم کے ساتھ سجاد شاہ کو مزید غصہ دلا کے وہ یکدم ہی کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھنے پر کرسی جھول کر رہ گئی۔ میرا فیصلہ آخری ہے، تمہاری شادی صرف حبور سے ہوگی، تنفر سے کہا گیا۔ حمزہ بھی اب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا میز کے کنارے کے پاس آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ نیلی رف شرٹ کے ساتھ سے سیاہ جینس کے پینٹ پہنے وہ آج اپنے مخصوص حلیے سے ذرا ہٹ کر لگ رہا تھا۔ میری شادی صرف اور صرف حافظ نعیم سے ہوگی۔ آپ حبور کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کر دیں۔ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے وہ پرسکون انداز میں بولا۔ حبور صوفے پر بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے بابا حضور کی مخالفت کبھی نہیں کی تھی۔ تم یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم حبور سے شادی نہیں کرو گے تو شاہ گڑھ کے سردار بھی نہیں بنو گے۔ انہیں حمزہ کے پرسکون انداز سے الجھن ہونے لگی۔ اپنا حق لینا مجھے اچھے سے آتا ہے، آپ اپنی صحت کی فکر کریں۔ اس نے اپنی داڑھی کھجائی اور پھر بابا حضور کی جانب دیکھا۔ آپ لوگ میرا کافی وقت ضائع کر چکے ہیں، اس لیے بابا حضور نے اس کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا اور اس کے دائیں جانب سے گزرتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئے۔ تم نے اچھا نہیں کیا حمزہ۔ حبور کی بات پر حمزہ کا قہقہا ابھرا۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی حبور کو بہت عجیب لگی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اسے حمزہ کی آواز سنائی دی۔ دروازہ بند کر کے جانا۔ حبور نے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا اور چند لمحوں کے بعد حمزہ کی سماعت نے دروازے کی دھاڑ سنی۔ یکدم اس کے لب سکڑ گئے، چہرے سے مسکراہٹ عنقا ہو چکی تھی، آنکھوں میں سرد پن عود آیا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ میز پر پڑا گلوب زمین پر دے مارا۔ زوردار آواز کے ساتھ وہ کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اب وہ اضطراب کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ سورج افق کے کناروں سے نکلتا ہوا لوگوں کے سروں پر آ پہنچا تھا اور حدت پھیلانے میں مصروف تھا۔ ایسے میں لاہور کی ایک مصروف شاہراہ کے کنارے کھڑی جیپ میں بیٹھا ڈرائیور کسی کا انتظار کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شاہراہ سے نکلتے ہوئے اندرون لاہور کی جانب آئے تو وہاں کی ایک گلی میں گہما گہمی پھیلی تھی۔ نعیم صاحب اور ان کے ساتھ والے گھر میں کسی کو روانہ کرنے کی تیاریاں اپنے تاب پر تھیں۔ نیم کے درخت والے آنگن میں کھڑا دراز قد مرد آج کچھ الگ لگ رہا تھا۔ خاکی رنگ کی وردی پہنے وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتا تھا۔ اس کے سامنے موجود صوفیہ بیگم زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے میں مگن تھا۔ ورد مکمل ہونے پر انہوں نے حاتم کے اوپر پھونک ماری، جس پر حاتم نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ اللہ میرے بیٹے کو دشمنوں کے شر سے بچائے۔ ان کی بات پر حاتم کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ دشمنوں کو میرے شر سے بچائے۔ اس کی بات پر صوفیہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ صوفیہ بیگم اور وہ ساتھ والے گھر کے جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد حافظ کے علاوہ سبھی رضیہ بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ حاتم رضیہ بیگم کے پلنگ کے دائیں جانب موجود کرسی پر بیٹھا ان سے دعائیں لے رہا تھا۔ پلنگ کی دوسری جانب موجود صوفے پر حمدہ اور صوفیہ بیگم اور ہادی براجمان تھے، جبکہ نعیم صاحب حاتم سے تھوڑا فاصلے پر موجود کرسی پر بیٹھے تھے۔ رضیہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھا۔ باقی سب لوگ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حاتم مڑا۔ ہادی کے پیچھے آنگن کے پار اسے کسی کا عکس دکھائی دیا۔ اس کی نظریں برآمدے کے ستون کے پاس کھڑی لڑکی کی جانب اٹھتی چلی گئی، جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ہی گندمی رنگ کے چادر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ چادر سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں شاید نمی چھائی تھی۔ جانے کیوں وہ سب سے اتنا دور رہتی تھی۔ ہادی اب اس سے کچھ کہہ رہا تھا، محض ایک لمحے کا کھیل تھا، اور حاتم نے اپنی نظروں پر بند باندھ دیے۔ وہ ہادی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا بھائی، اور مجھے مت بھولیے گا۔ ہادی کے جملے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کا سر اپنے کندھے کے ساتھ لگایا۔ ہادی نرم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ گھر والوں کا خیال رکھنا عبدالہادی، میں یہاں کی ذمہ داری تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مدھم لہجے میں بولتا وہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے سرعت سے ڈرائیور کی کال کاٹ دی۔ ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔
صوفیہ بیگم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا سامان ڈرائیور پہلے ہی لے کر جا چکا تھا۔ ابھی اس کے ہاتھ میں ایک دستی بستہ تھا جس میں انتہائی ضروری سامان موجود تھا۔ حاتم کے جانے کے بعد برآمدے میں کھڑی حافظ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، دروازہ بند کرتے ہوئے چند آنسو اس کے رخسار پر بہہ گئے۔ پھر اس کا آخری دفعہ دیکھنا یاد آیا۔ دیکھ کے مجھ کو غور سے، پھر وہ چپ سے ہو گئے۔ دل میں خلش ہے آج تک اس انکہے سوال کی۔ منیر نیازی۔ وہ دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ چادر کا سرا سر سے ڈھلکا اور کندھوں پر پھسل گیا۔ بھورے گھنگریالے بالوں نے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ وہ گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا کر سسک دی۔ دل کیوں بغاوت پر آمادہ ہونے لگا تھا؟ زندگی نے آج تک دیا ہی کیا تھا؟ ہمیشہ سب کچھ چھینا ہی تھا۔ ایک ماں تھی جو اسے سمجھتی تھی، مگر اللہ نے اسے بھی چھین لیا۔ باپ کا سایہ سر ہونے کے باوجود اس کے پیار سے محروم رہی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ روتے روتے اپنی رنگت پر نگاہ پڑی تو دل کیا کہ اپنا منہ نوچ لے۔ ایک ساتھ کئی وسوسے اس کے دماغ پر سوار ہو چکے تھے۔ جب سے شعور کی دنیا میں داخل ہوئی تھی تب سے ایک موہوم سی امید اس کے دل میں جنم لے چکی تھی۔ ایک ایسی امید جو کسی ٹمٹماتے ہوئے ستارے کی مانند تھی، ایسی امید جو اس کے سارے مسائل کا حل تھی، اور وہ تھی محبت۔ اسے امید تھی کہ کوئی آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسے ان نفرت بھرے جملوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ انسان اس کے ہر قدم پر اس کے ساتھ رہے گا، جو اسے کبھی یہ باور نہیں کروائے گا کہ حافظ تم ہنوز ہو، حافظ تم بدصورت ہو۔ اس انسان کی نظروں میں حافظ معتبر ہوگی، ایک ایسا انسان جو اس کے لیے دنیا کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ کچھ لڑکیاں اس قدر خود ترسی کا شکار ہوتی ہیں کہ کوئی ان سے نرم لہجے میں بات کرے تو اسے اپنے خیر خواہ سمجھ لیتی ہیں، اپنے سارے راز اسے تھما دیتی ہیں، اور پھر جب وقت ہاتھوں سے سرکتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ حافظ بھی کچھ ایسی ہی خود ترسی کا شکار تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جس کا کبھی احترام نہیں کیا گیا تھا، جس کے گلے میں ہمیشہ منوسیت کے طوق ڈالے گئے، جسے کسی بھی اہم کام سے محض اس وجہ سے دور رکھا گیا کہ وہ کام اس کی موجودگی میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ بھی ان عام لڑکیوں جیسی تھی جو اپنے لڑکپن میں ہی کئی سپنے سجا لیتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ چاہے انہیں پوری دنیا سے دھتکار ملے مگر ایک شخص انہیں پوری مخلصی کے ساتھ قبول کرے، اور وہ ایک شخص حافظ کے لیے حاتم تھا۔ جس لڑکی کو ہر جانب سے دھتکار ملی ہو، ایسی لڑکی نے جب کسی مرد کی نظروں میں اپنے لیے احترام اور وقار دیکھا تو اس کا دل اس کی جانب مائل ہوتا چلا گیا۔ اس نے حاتم کی نظروں میں محض احترام نہیں دیکھا تھا بلکہ پسندیدگی بھی دیکھی تھی، اور وہ پسندیدگی آج بھی اس کی نظروں میں قائم تھی۔ کیوں قائم تھی؟ اس کی وجہ اسے معلوم نہیں تھی، مگر غلطی حافظ کی بھی تھی۔ اگر وہ ابتدا میں ہی اپنے دل و دماغ پر پہرے بٹھا دیتی تو آج نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ اگر وہ رپنزل کے بجائے خود کو ایلسا سمجھتی تو آج اس کا دل اس قدر زخمی نہ ہوتا۔ شاید وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے لمبے سانس بھرے۔ کمرے میں آکسیجن کی مقدار کم معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے میز پر پڑے انہیلر سے چند مصنوعی سانسیں اپنے اندر انڈیلی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ سیاہ جیپ اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے حاتم کی نظریں باہر چلتے منظر کی جانب اٹھی تھی، جبکہ سماعت ساتھ بیٹھے مرتضیٰ کی جانب متوجہ تھی، جو اسے اس علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ حاتم خاموشی سے ابرو اٹھائے اسے سنتا جا رہا تھا، جیسے اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ سر، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ ان سے بچ کر رہیے گا۔ وہ 30 سے 35 سالہ مرد تھا جو غالباً اس علاقے کے پر اثر لوگوں سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ حاتم سامنے لمبا سانس بھرتے ہوئے اپنی گردن موڑی اور سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مرتضیٰ، مجھے یہاں حکومت نے بھیجا ہے، اور میری پوسٹنگ میل میں یہ بات کہیں نہیں لکھی تھی کہ مجھے یہاں کے لوگوں سے ڈر کر رہنا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک مگر بارواب تھا۔ مرتضیٰ چپ سا رہ گیا۔ وہ یہاں کی سیاست سے واقف تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ حاتم کوئی نقصان اٹھائے۔ اسے اپنا نیا آفیسر پسند آیا تھا، تھوڑا سخت تھا مگر باقیوں کی طرح رشوت خور نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ یہ باقیوں کی طرح ثابت ہوگا یا پھر ایماندار افسر، مگر دونوں صورتوں میں نقصان حاتم کا ہی تھا۔ اگر باقی سب کی طرح بک گیا تو رشوت خور کہلائے گا۔ دنیا تو شاید اچھی گزر جائے مگر آخرت تباہ ہو جائے گی، اور اگر ایمانداری سے اپنا کام کرے تو یہاں کے لوگوں سے اس کی اچھائی برداشت نہیں ہوگی، پھر اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو اس سے پہلے آنے والے ایماندار آفیسر کی ہوئی تھی۔ یہ رشوت خوری اور ایمانداری کا چکر، رشوت خور کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے،
اور ایماندار اچھا کام کر کے بھی انتقام کی چکی میں پس جاتا ہے۔ جب تک یہ چکر ایسے ہی چلتا رہے گا، کوئی بھی ترقی پذیر ملک آگے کیسے بڑھ سکے گا؟ مرتضیٰ کو اپنے ساتھ بیٹھے حاتم پر ترس آیا، مگر مرتضیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھا حاتم اس سارے نظام سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ یہاں کے پر اثر لوگوں کی کمزوریوں اور طاقتوں دونوں سے واقف تھا۔ کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے حاتم کے چہرے پر اب ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اپنے علاقے میں لوٹ آیا تھا، اس جگہ جہاں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں موجود لہلہاتے کھیت اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جیپ اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ 3 سڑکوں کے سنگم پر موجود پولیس اسٹیشن کی گلابی عمارت کی حالت اتنی خراب بھی نہیں تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن ایک پکی سڑک کے بالکل دہانے پر موجود تھی۔ پولیس اسٹیشن کے دائیں اور بائیں جانب 2 اور راستے نکلتے تھے، جن میں سے دائیں جانب والے راستے پر شاہ گڑھی جبکہ بائیں جانب والے راستے پر امان نگر کی تختی آویزاں تھیں۔ بالآخر وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ سیاہ جیپ سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس نے چند سپاہیوں کو دیکھا جو اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وہ ان کی جانب بڑھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب وہ یہاں سے نکل رہا تھا تب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، مگر آج جب وہ یہاں داخل ہوا تھا تو اسے مکمل یقین تھا کہ وہ جیتے گا۔ اسے اللہ پر، خود پر، اپنی ماں کی دعاؤں پر یقین تھا۔ شاہ حویلی کے مہمان خانے میں ایک مرد بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سفید رسمی لباس میں ملبوس وہ مہمان خانے کی چکا چوند سے کافی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس کی نظریں بار بار شیشے اور لکڑی کے امتزاج سے بنے دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اسے آج صبح یہاں کے سردار نے بلایا تھا۔ وہ غالباً اپنی بیٹی کے لیے اسے معلم منتخب کرنا چاہتے تھے۔ رقم کی پیشکش کافی اچھی تھی، جس بنا پر اس نے وہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ قصبہ نما اس گاؤں میں اتنی پر اثر حویلی بھی ہو سکتی تھی۔ ایک ملازم کچھ دیر پہلے ہی اسے یہاں بٹھا کر گیا تھا۔ اس کے مطابق سردار صاحب ایک اہم کام کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد وہی ملازم اس کے سامنے لوازمات سے سجی ہوئی تشتری رکھ گیا، مگر حائد نے کسی ایک چیز کی جانب میں ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ابھی وہ دیواروں پر آویزاں مصوری دیکھ رہا تھا کہ کھلے دروازے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی وجہ سے ہی سردار لگ رہا تھا۔ ان کا رواب اس قدر تھا کہ حائد بے اختیار ہی کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، وہ شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے حائد کے سامنے موجود صوفے پر جا بیٹھے۔ کمرے میں 2 بڑے صوفے موجود تھے جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں کے درمیان شیشے کی ایک لمبی میز تھی جس پر لوازمات دھرے تھے۔ وعلیکم السلام سردار صاحب، سجاد شاہ نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً بیٹھ گیا۔ آپ چائے تو لیں، انچھوئے چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا گیا تو حائد نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ ایک سردار نے اسے بلوایا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ سردار صاحب کے پاس اس کی معلومات کیسے پہنچی۔ شکریہ سردار صاحب، آپ بتائیں میں کس طرح آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ سجاد شاہ اس وقت بھورے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہیں میری چھوٹی بیٹی بھی پڑھتی ہے، اس کے ذریعہ ہمیں آپ کی معلومات ملی۔ انہوں نے جیسے حائد کی حیرت کو بھانپ لیا تھا۔ حائد نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، البتہ وہ نہیں جانتا تھا کہ سردار جی چھوٹی بیٹی کون تھی۔ اگلے چند لمحات میں سجاد شاہ حائد سے اس کے بارے میں بھی کچھ دریافت کر چکے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنے ایک آدمی سے اس کی تمام تر معلومات بھی پتہ لگوائی تھی اور انہیں اس میں کوئی جھول نظر نہیں آیا تھا۔ بالآخر ان کے درمیان یہ طے پایا کہ عائشہ کی شادی سے پہلے وہ ہر دوسرے دن اسے پڑھانے آئے گا، اور حائد بھی یہ بات قبول کر چکا تھا۔ اس دن حائد کا سامنا صرف سجاد شاہ سے ہی ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے اس کی قسمت یہاں کھینچ کر لائی تھی۔ آنے والے وقت سے انجان وہ اپنے بہتر مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ واو، آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا تھا، بہت 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 اچھا تھا۔ اس کے 2-3 ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن، سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر اسرا اور محیب رضا حسین کی جو کراس اوور یعنی ان کی انٹری کرائی گئی ہے نا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ مطلب اچانک سے فنائے ہجر کی یاد آ گئی اور بہت اچھا تھا وہ سین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک فنائے ہجر نہیں سنا، جو کہ نور العین مصطفیٰ کا پہلا ناول ہے، تو آپ ضرور سنیے گا کیونکہ وہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے فنائے ہجر کو، اور اس کو سننے کے بعد آپ کو بھی ڈاکٹر اسرا اور محیب رضا حسین بہت اچھے لگیں گے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب حبور کا سین دکھایا گیا، جب عائشہ حبور سے کہتی ہیں کہ حویلی کی لڑکیوں کو ہر چیز کی آزادی ہے سوائے محبت کی، تو
फ़ौरन उसी वक़्त मेरे दिमाग में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की वो लाइन याद आई, और वो लाइन ये थी कि लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है, प्यार अगर हो भी जाए किसी को, उसका इज़हार करना मना है। अगर आपने सुना है तो आप एन्जॉय आपने ज़रूर एन्जॉय किया होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तीसरी रीज़न क्या थी? तीसरी रीज़न मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब हाइद आ चुका है हवेली में। अब हबूर और हाइद के सीन हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे इस बात का अफ़सोस भी है कि हातिम इतनी दूर चला गया, हमें हातिम और हाफ़ा का कुछ सीन देखने को नहीं मिलेगा। पता नहीं हाफ़ा और हातिम के सीन आगे कैसे बढ़ेंगे, उनकी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। पर कोई नहीं, देखते हैं राइटर आगे क्या लिखती हैं। होपफुली कि आपको नॉवेल अच्छा लग रहा हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नॉवेल कैसा लग रहा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल आगे के एपिसोड के साथ। जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप मेरे राय से मुत्तफ़िक हैं, क्या आपने ये लाइन सुनी है जो मैंने अभी गाई है, और भी दूसरी बातें। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। हम मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय।